اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے جج جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف آج سے کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئندہ ہفتے کے لیے ججوں کا ڈیوٹی روسٹر جاری۔ ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے تمام 13 جج دستیاب ہوں گے۔ رجسٹرار نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو سنگل بینچ 2 اور جسٹس محسن اختر قیانی کو سنگل بینچ 3 ڈکلیئر کیا ہے۔ آج سے 7 فروری تک 6 ڈویژن اور 13 سنگل بینچ ہوں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر اسپیشل ڈویژن بینچ اور لارجر بینچ بھی دستیاب ہوگا۔ اسلام آباد بار کونسل نے دوسرے صوبوں سے ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی مسترد کر دی۔ چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی اسلام آباد بار کونسل علیم عباسی کہتے ہیں فیصلے کے خلاف آج وکلا کنونشن میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ وکلا آج عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کل ججز کی تعداد 12 ہے اور آج کی تاریخ میں 13 ہو گئے۔ آئین کے اندر جس کورٹ کی مخصوص تعداد ہی 12 ہے، آپ نے 13 کیسے کر دیا؟ آپ نے 13واں لگا دیا ہے، آپ نے انکانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی مخصوص تعداد ہی 12 ہے تو پھر 13 کیسے کر دی گئی؟ 13واں جج لگا کر خلاف قانون کام کیا گیا۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد کا پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو۔ ججز کی ٹرانسفر کی ایسی کیا ایمرجنسی تھی؟ اس میں حکومت کی بدنیتی نظر آتی ہے۔ ایک جج اگر بعد میں آ کر عدالت جوائن کرے تو اس کو سینیورٹی کیسے دی جا سکتی ہے؟ 26ویں ترمیم میں لکھا ہے کہ 3 سینئر ترین ججوں میں سے چیف جسٹس بنے گا۔ 26ویں ترمیم میں جو کہا گیا اب وہ کیوں نہیں مانا جا رہا؟ صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف عطا کہتے ہیں آرٹیکل 200 صدر کو اجازت دیتا ہے کہ جج کو دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کرے۔ صدر مملکت چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کے بعد ججز کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 200 کے مطابق صدر کسی بھی جج کا تبادلہ ایک سے دوسری ہائی کورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے متعلقہ جج کی مرضی ضروری ہے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کیا اعلیٰ عدلیہ کے تمام ججز نے آئین کی پاسداری تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے؟ اگر ہاں تو کیا آرٹیکل 200 آئین پاکستان کا حصہ نہیں؟ چیف جسٹس پاکستان اور دونوں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہے۔ اس واضح آئینی شق کو ترجیح دی جائے یا کسی خط کو؟ 26ویں ترمیم کے بعد عملاً عدالتی نظام ختم کر دیا گیا۔ آزاد عدلیہ کے لیے لڑیں گے، عدالتوں کو ظالموں کے شکنجے سے آزاد کرائیں گے، حکومت میں آ کر 26ویں آئینی ترمیم ختم کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا ثوابی میں تقریب سے خطاب، کہا عوام نے بانی پی ٹی آئی کو منتخب کیا لیکن ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر شہباز شریف کو بٹھا دیا گیا۔ پیکا ایکٹ کو تسلیم نہیں کرتے، 8 فروری کو اس کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے گھر ہوئی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عوامی فلاح و بہبود کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کر رہے ہیں، بہتر ہوتی معاشی آشاریہ خوش آئند ہے۔ سرمایہ کاروں اور اقتصادی اداروں کا پاکستان پر بڑھتا اعتماد خوش آئند ہے۔ لاہور میں ہوئی ملاقات میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں خورشید شاہ، شازیہ منی، غلام مصطفیٰ شاہ سمیت دیگر اراکین اسمبلی بھی موجود تھے۔ اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں ترجمان سندھ حکومت نادر گبول نے وزیر اعظم شہباز شریف پر تنقید کے تیر برسا دیے، کہا دریائے سندھ سے کینال نکالے گئے تو وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں گے، سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو نے واضح کر دیا کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی، پھر یہ حکومت نہیں رہے گی۔ پی ٹی آئی حکومت کو بھی ہم نے ہی گرایا تھا۔ وزیر اعظم نے رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلا کر انہیں معذوری سے بچائیں گے۔ گزشتہ سال ملک میں پولیو کے
77 केसेस सामने आए। मूजी मर्ज के खात्मे के लिए पहली इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू कर दी। पोलियो के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से भी राब्ते में है। कोयटा में पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार पर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पीका तरमीम के बाद पहला मुकदमा मुजफ्फरगढ़ में दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। एफआईए साइबर क्राइम विंग और मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब की झूठी अफवाह फैलाई और शहरी के साख खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। किसी हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। फीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाएगी। कानून के तहत बनाए ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट को दिया जाए। बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फीका कानून में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ज़रूरी तरामीम लाए जाएँ। कवानीन की छुरी हमेशा वक्त बदलने के साथ उसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। कुर्रम में देरपा अमन क़याम के लिए जिरगा। अमायदीन के जिरगे की दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। इस्लामाबाद में पहली नशिस्त में 30 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की शिरकत। जिरगे में एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखने पर इत्तफाक। फ़रीक़ैन एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करेंगे। जिरगे से अमायदीन ने खिताब में कहा, ज़िला कुर्रम के अवाम अमन चाहते हैं, गलत फहमियाँ दूर करने की हर कोशिश का खैर मकदम करेंगे। जिरगा में इमरान ने कहा, पहली बार अमायदीन आपस में बैठे हैं, गिले शिकवे किए, क़याम अमन के लिए अमायदीन को करीब लाने की कोशिश की है। फ़रीक़ैन के दरमियान अच्छे माहौल में बातचीत हुई। अमन के लिए ज़रूरी इक़दाम, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर भी इत्तफ़ाक़ राय पाया गया। पीटीआई के सियासी मकासद पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये झूठ का बाजार गर्म करते हैं और शहदा की बेहुरमती करते हैं। इनसे पूछें ये सड़क बानी पीटीआई ने क्यों ना बनाई। पिंकी, गोगी और कप्तान लूट कर खा गए पाकिस्तान। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ के तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर वार। कहा 190 मिलियन पाउंड की चोरी पर पूरा टब्बर पकड़ा गया। शहबाज मईशत को मजबूत कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब की खिदमत कर रही हैं। इस विजन और मिशन को आगे लेकर जाएंगे। 2025 तरक्की का साल है, महंगाई कम होगी। 5 साल बाद लोग दुआएं और वोट दोनों देंगे। पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास का जवाबी वार। कहा वजारत उज़्मा पर बैठे मुजरिम और उसके बच्चों को 24 अरब के डाके का हिसाब देना है। अलकादर करप्शन का नहीं, इंसाफ की नीलामी का मुकदमा है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह 300% तक बढ़ाना बेहिसी की इंतहा है। MNAs गुर्बत के मारे नहीं, तनख्वाह बढ़ानी थी तो 10% बढ़ा देते। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा फॉर्म 47 की पैदावार दूसरों को ताना दे रहे हैं कि उनके पास क्राउड नहीं। हमारे पास मजमा नहीं तो नून लीग के पास भी अवामी मजमा नहीं है। हम इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे, न किसी के एहतजाज में शरीक होंगे। टैरिफ में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन नतायज शानदार होंगे। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर बयान। कहते हैं कनाडा, मैक्सिको, चीन अमेरिका की बर्तरी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। हमें कनाडा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब तमाम अशिया अमेरिका में ही तैयार की जाएंगी। अमेरिका दूसरे ममालिक को तिजारती रियायत देकर खरबों डॉलर ज़ाया नहीं करेगा। कनाडा अगर हमारी इकॉनमी रियासत बन जाए तो कोई टैरिफ नहीं होगा। अमेरिका में चीनी सफारत खाने का अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा तिजारत और महसूलात की जंग में किसी की फतेह नहीं होती। चीन अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस इक़दाम का जवाब देगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं वक्त आ गया है कैनेडा में तैयार मसनूआत का इंतखाब किया जाए। लेबल चेक करें और अपनी मसनूआत खरीदें। जस्टिन ट्रूडो का मैक्सिको की सदर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का अमेरिकी टैरिफ में इजाफे पर तबादला ख्याल।
دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات کے فروغ اور مشترکہ مفادات پر کام کرنے پر اتفاق۔ کشمیر کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر جہاد کے ذریعے ہی آزاد ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مظفر آباد میں خطاب، کہا ایک بار پھر کشمیر کی تحریک کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، ہم ذمہ دار قوم ہیں، کسی سے تصادم نہیں چاہتے۔ لاہور ایئرپورٹ پر سعودیہ جانے والے خاندان کے بیگ کا ٹیگ تبدیل کر کے منشیات ڈالنے والے انٹرنیشنل ڈرگ گینگ کے 9 ملزمان گرفتار۔ سعودیہ میں گرفتار بے گناہ خاندان کو رہائی مل گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر NF حکام کا سعودی عرب سے رابطہ، 5 افراد کو رہا کروایا۔ مرغزار کالونی کی رہائشی فرحانہ اکرم کے بیگ کا ٹیگ ڈرگ مافیا نے عملے کی ملی بھگت سے تبدیل کر دیا تھا۔ فرحانہ اکرم اور ان کی فیملی ممبرز کو سعودی عرب میں حراست میں لیا گیا تھا۔ محسن نقوی کی متاثرہ خاندان سے ملاقات، کہا اینٹی نارکوٹکس فورس نے انٹرنیشنل گینگ کا سراغ لگایا اور اصل ملزمان گرفتار کیے۔ محسن نقوی نے بے گناہ خاندان کی رہائی کے لیے فوری اقدامات پر ANF کی پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹیم کو خصوصی ایوارڈز دینے کا اعلان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات، نامعلوم سمت سے آنے والی گولیوں سے 5 افراد زخمی۔ فائرنگ کے واقعات بلدیہ ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا، کھوکھرا پار، لانڈھی اور ابو الحسن اصفہانی روڈ پر پیش آئے۔ سجانی ٹاؤن میں پلاٹ پر قبضے کے تنازع پر جھگڑا، 3 افراد زخمی۔ سرور بروہی نامی شخص ساتھی سمیت زخمی ہوا۔ فریقین کا ایک دوسرے پر حملے کا الزام، مزید تحقیقات جاری۔ کراچی صدر موبائل مارکیٹ کے لاپتہ تاجر کی لاش 2 دریا سے ملی، مقتول آصف کمال صدر سٹال۔ مقتول آصف کمال صدر سٹال موبائل مارکیٹ میں تاجر تھا۔ آصف 3 روز قبل اپنے گھر لانڈھی سے کام پر جانے کے لیے نکلا۔ آصف کمال 29 جنوری سے لاپتہ تھا۔ گھر والے آصف کو دن بھر تلاش کرتے رہے، جس کے بعد پرچہ کٹوایا۔ آج 2 دریا کے مقام سے آصف کمال کی تشدد زدہ لاش ملی۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ 2 بچوں کو بازیاب کرانے میں پولیس مکمل ناکام۔ حیدرآباد سے لائے گئے سراغ رساں کتے کی مدد سے ایک مقام کی نشاندہی کا دعویٰ۔ پولیس نے کہا کتے کو کپڑے سنگھائے گئے۔ سراغ رساں کتا لیاری کشتی مسجد کے قریب رک گیا۔ ایک عینی شاہد نے بچوں کے کشتی مسجد کے قریب دیکھے جانے کی نشاندہی کی۔ لیاری ندے کو مشینری سے صاف کیا گیا۔ مزید مقامات پر تلاش جاری۔ لندن کے کیو گارڈن میں آرکڈز کی بہار آ گئی، رنگا رنگ پھولوں سے فضا مہک اٹھی۔ سالانہ فیسٹیول میں منفرد انداز میں سجے گلدستے خوشنما مناظر توجہ کا مرکز بن گئے۔ اور ہالی ووڈ کی مزاح سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم ڈاگ مین کی باکس آفس پر دھماکے دار انٹری۔ فلم ریلیز کے 3 دنوں میں $36 ملین کی کمائی کے ساتھ باکس آفس پر سر فہرست آ گئی۔